بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے، جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نیکیوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے اور چھوٹے چھوٹے سے عمل پہ احد پہاڑ جیسے بڑے بڑے ثواب کا اللہ نے اعلان کیا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر مومن کا رزق کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مومن کے تمام گناہ جو وہ سال بھر کرتا ہے، ان سارے کے سارے گناہوں کو بخشنے کا ایک اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور آج جمعے کا دن بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اور جو باتیں مجھے عرض کرنی ہے کہ ایک بہت ہی بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور اس وقت کا ایک واقعہ ہے کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے تو بہت سارے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے۔ سارے صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے، آپ کی ہر ایک ادا کو بہت ہی زیادہ اچھے سے دیکھا کرتے تھے اور اس کو نوٹس کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بڑی عجیب بات ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو رہے ہیں، اور تشریف فرما ہوتے ہوئے جب آپ نے پہلی سیڑھی پر، پہلی منزل پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب دوسری پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب تیسری پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دینے لگے، اور خطبہ دینے کے بعد جب خطبے سے فارغ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت اور پیاری آواز میں خطبہ دیتے ہوں گے، آپ کے ہونٹوں سے نکلتے ہوئے وہ الفاظ اللہ اکبر کتنے خوبصورت ہوتے ہوں گے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، کہ آپ تنہا کے اندر اللہ نے تمام صفاتوں کو جمع کر دیا۔ اور جب خطبہ دینے کے بعد جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے اندر ہم نے ایک عجیب بات دیکھی، آپ کے اندر ایک عجیب بات دیکھی کہ آپ جب ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے ہر قدم پر آمین کہا، ہمیں وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کو ہمیں سمجھا دیجئے۔ تو پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو ممبر کے قریب حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا دینا شروع کی۔ سب سے پہلی بد دعا حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان المبارک جیسا بہترین اور برکتوں والا، رحمتوں والا، نیکیوں والا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ سوچئے، حضرت جبریل علیہ السلام جس کے لیے بد دعا کہہ رہے ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر آمین اس پر لگی ہو تو وہ بد دعا کتنی سخت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اور جب دوسری اسٹیپ پر جب آپ نے قدم رکھا، جب دوسری منزل پر آپ نے قدم رکھا تو پھر کہا آمین۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے ہوں، یا والدین موجود ہوں یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہو اور وہ انہیں جنت میں داخل نہ کرا سکے، مطلب والدین کی اتنی خدمت نہ کرے اور ان کو اتنا زیادہ اجر و ثواب نہ دلا سکے کہ جس سے وہ انہیں جنت میں داخل کرا سکے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص۔ تو آپ سبھی لوگ اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی بے انتہا خدمت کریں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص والدین کو محبت کی نظر سے صرف دیکھتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اسے حج اور عمرہ دونوں کا مقبول ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں اور میری ماؤں بہنوں جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، خدا کے واسطے آج سے عہد کر لیں کہ اپنے والدین کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھیں گے انشاءاللہ۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر اتنی ویڈیوز چل رہی ہیں کہ ٹوپی لگا لی، داڑھی بڑیاں بہترین سیٹ کرا لی، اچھا خوبصورت لباس پہن لیا، انگوٹھی وغیرہ پہن کر پیچھے شاندار سا بیک گراؤنڈ لگا لیا، اور اس کے بعد ویڈیو بن رہی ہے، حدیثیں سنا رہے ہیں، حضرت علی کا قول سنا رہے ہیں، اور گھر میں ان بچوں کے حالات پوچھو تو ماں باپ پریشان ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری نہیں سنتا، ہمارا بیٹا ہم سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دکھنے میں تو بہروپیے لگتے ہیں، جنہیں سوشل میڈیا پہ دیکھو تو دیکھنے میں معلوم ہوتے ہیں کہ بڑے دیندار ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں جا کر ان کا حال پوچھو، ان کی نمازیں پوچھو، ان کا ذکر پوچھو کہ انہیں کیا آتا ہے۔ انہیں کچھ بھی نہیں آتا، وہ صرف سوشل میڈیا پہ وہ ڈائلاگ رٹ لیتے ہیں، گوگل پہ کوئی حدیث سرچ مار لیتے ہیں، اور اس کا یہ بھی پتہ نہیں کرتے کہ وہ سچی ہے یا نہیں ہے، اور اس پر ویڈیو بنا کر ڈال دیتے ہیں، اور ہزاروں اور لاکھوں لوگ اس ویڈیو سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوشل میڈیا کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ فتنہ دجال ہے، اور یہ ایسا دجالی فتنہ ہے کہ جس کے اندر آپ پھنستے چلے جاؤ گے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو بظاہر یہ لگے گا کہ ہم بڑے دیندار ہیں، لیکن اس کے بعد جب آخرت میں جب نتیجے کھلیں گے نا تو آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی کہ ہم کتنی بڑی غلط فہمی میں تھے، ہے نا۔ اور جب تیسری منزل پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو وہ شخص جو آپ کا نام نامی، آپ کا اسم گرامی سنے اور اس کی زبان سے درود پاک نہ نکل رہا ہو۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ یہ قول بھی ملتا ہے کہ اس سے بڑا کنجوس، اس سے بڑا مکھی چوس اور اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے جو میرے نام کو سنے اور درود پاک نہ پڑھتا ہو۔ تو یہ تینوں کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو بد دعا دے رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے روح الامین کہا، جو قرآن پاک کو لے کے آتے رہے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصلی صورت میں دیکھا تو ان کے پیر زمین پر تھے اور سر 7ویں آسمان پہ تھا۔ آپ کے 600 پر تھے، اس میں سے صرف 2 پروں کو، 2 ونگز کو آپ نے کھولا تو مشرق اور مغرب یعنی کہ پورب اور پشچم، اور اگر کہیں تو ایسٹ اور ویسٹ، دونوں کو ڈھانک دیا صرف 2 پروں سے۔ اتنے بڑے فرشتے اور تمام ملائک کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام جن کے لیے بد دعا دے رہے ہوں، خدا کی قسم وہ بد دعائی کیا کم تھی جو جبریل علیہ السلام دے رہے تھے، اس پر تمام انبیاء کے سردار، وجہ کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، محبوب کبریا، تاجدار مدینہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس پر آمین کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم وہ بد دعا کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سوشل میڈیا کے جو فتنے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب سے ہم کو بچا لے۔ اور آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بات بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جن کی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہیں، کئی جگہ ایسی چیزیں بھی چل رہی ہیں کہ مسلمانوں کا بھیس بنا کر کئی غیر مسلم ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور ان ویڈیوز کو بناتے ہوئے وہ اپنے حلیے کو اس طرح بنا لیتے ہیں کہ کوئی پہچان نہ پائے، اور رانگ انفارمیشن، اسلام سے ریلیٹڈ غلط چیزیں وہ تمام جگہوں پر پھیلا رہے ہیں۔ اور ہمارے نادان نوجوان جن کے پاس علم نہیں ہے، اور نادان نوجوان لڑکیاں جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ ان کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد انہیں لگتا تو یہ ہے کہ ہم بڑی دینداری کا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دینداری نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 4 دن کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو بڑے دیندار بنتے ہوئے پھر رہے ہیں نا، ان پہ مت جاؤ، بلکہ علماء کی صحبت میں بیٹھو، حافظ قرآن کی صحبت میں بیٹھو، ان سے دین کو سیکھو، ان سے دین کو سمجھو، ایسے علماء کی باتوں کو سنو، بزرگان دین کے اقوال خود پڑھو، اور اس کے بعد پھر اس پر یقین کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔